بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے۔ ان میں سب سے اہم حضرت لوط کا واقعہ ہے اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہی کے حکم سے کسی بستی میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں کے لوگ کافر تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے، راستے میں آنے والوں پر آوازیں لگاتے، ہر بری حرکت ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان لوگوں نے اتنی ساری برائیوں کے بعد ایک ایسی بری حرکت شروع کر دی جو بنی آدم میں پہلے کسی نے نہ سوچی اور نہ کی۔ یہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو منع کیا، اللہ کی طرف بلایا، ان سارے حرام کاموں سے منع کیا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ ان کی یہ عادت دن بدن بڑھتی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور عذاب بھی ایسا تھا جو دنیا بھر میں عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ عذاب بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے خود مانگا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ حضرت لوط مذاق کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے دکھاؤ کون سا عذاب لانا چاہتے ہو۔ اس قوم میں اتنی بری عادتیں تھیں کہ یہ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، راستے میں چلنے والوں کا مال لے لیتے تھے، دوستوں سے خیانت کرتے تھے اور اپنی مجالس میں بیٹھے پیٹ کی ہوا خارج کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جب بھی سب لوگ مل کر بیٹھتے تو اپنی ظلم و زیادتی کی کہانیاں سنا کر ایک دوسرے کے ساتھ فخر محسوس کرتے اور ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے۔ ایسی بری عادتیں پہلی قوموں میں بھی تھی، لیکن ان میں سب سے بری عادت یہ تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس بدفعلی کو لواطت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن ان کی بیوی بھی اپنی قوم کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ دکھاوا کرنے میں وہ حضرت لوط کے ساتھ ہوتی، لیکن پیچھے سے اپنی قوم کا بھرپور ساتھ دیتی ان کی برائیوں میں۔ اب حضرت لوط نے ان کو کئی دفعہ منع کیا اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ مذاق کرتے تھے اور الٹا یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت لوط نے ان کو کہا کہ ان پہ عذاب آئے گا۔ اس کے بعد لوگوں نے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت لوط سے کہا کرتے تھے اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ خود ہی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان سے پہلے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے۔ پھر ان کے اس رویے کو دیکھ کر حضرت لوط نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور فرشتوں کا ایک گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے بھی ان کو سلام کیا۔ اب حضرت ابراہیم نے کچھ دیر بھی نہ کی اور ایک بچڑا بنا ہوا لے آئے، کیونکہ آپ مہمان نواز تھے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھے ہی نہیں، تو حضرت ابراہیم نے دل میں ان کو اجنبی جانا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے، کیونکہ فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں، وہ کیسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے تھے۔ اب وہی فرشتے بولے آپ ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی جانب بھیجا گیا ہے، آپ کی اہلیہ بھی آپ کے پاس تھیں۔ وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی۔ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق جیسے بیٹے دیں گے اور پھر اسحاق سے یعقوب۔ اب حضرت سارہ بڑی حیران ہوئیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ حیرانگی والی بات ہے۔ تو فرشتے بولے کیا تم اللہ کے کاموں پہ حیرانگی کرتی ہو؟ یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو تم کے گھر پہ نازل ہوں گی۔
جیسے ہی یہ خوشخبری ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف ختم ہوا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی جانب جا رہے ہیں تاکہ انہیں اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم پریشان ہوئے اور فرشتوں سے کہا کہ اس قوم میں لوط بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچائیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو ظالموں میں سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے، لیکن ان کی بیوی کافر تھی اور ان کے ساتھ نہ ہوئی۔ اسی طرح یہ دوسرے پیغمبر اور نبی ہیں جن کی بیوی ظالم تھی اور لوگوں کے ساتھ مل کر غلط کام کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم بڑے رحم دل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ عذاب نہ آئے بلکہ لوگ صراط مستقیم پر خود آ جائیں۔ تو اس بارے میں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کو کہا گیا ہے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، اس لیے اب آپ اس بات کو رہنے دیں کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اس قوم کو عذاب بھی ہوگا، کیونکہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اتنا بڑا گناہ تھا کہ نہ تو وہ اس گناہ کو چھوڑتے تھے اور نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے، اور ایسی بدفعلی اس سے پہلے کسی قوم نے کی بھی نہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کریں، حالانکہ ان کے لیے کافی دفعہ حکم آیا کہ تمہیں تمہاری عورتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتے اور مردوں سے ہی بدفعلی کرتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہو جہاں 300 مسلمان ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیا تم ایسی بستی تباہ کرنے جا رہے ہو جس میں 200 مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے پھر بھی جواب دیا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم ایسی بستی تباہ کرو گے جہاں 40 مسلمان ہیں؟ تب بھی فرشتوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو کیا پھر ایسی بستی تباہ کرو گے جہاں 14 مسلمان ہیں؟ تب بھی فرشتوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر کیا تم ایسی بستی تباہ کرو گے جہاں 1 مسلمان ہو؟ فرشتوں نے کہا جہاں 1 بھی مسلمان ہو ہم اسے تباہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ تو تب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں علم ہے ہم ان کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، پھر ان فرشتوں نے بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی صورت اختیار کی، ایسے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت اختیار کر کے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آزمائش تھے۔ اب یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس رات کے وقت پہنچے اور ان سے رات ان کے گھر گزارنے کی درخواست کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت سخت آزمائش تھی۔ آزمائش اس لیے تھی کیونکہ یہ تینوں بہت خوبصورت لڑکے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر میری قوم کے لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو ان کو خوبصورت لڑکے ہی سمجھ رہے تھے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ میں پوری رات اکیلا ان 3 مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ میں ان کو کیسے اپنے پاس ٹھہراؤں، میری قوم تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو دوسرے مہمانوں کے ساتھ کرتی تھی۔ اس سے پہلے آپ پر یہ شرط بھی عائد ہو چکی تھی کہ آپ اپنے گھر کسی بھی مہمان کو نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام مسلسل پریشان ہوتے رہے۔ اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اس وقت آپ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ فرشتے تو بہت خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے اور مہمان بننے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا۔
اب حضرت لوط شرم کے مارے انکار نہ کر سکے اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب آپ نے اشاروں میں کافی دفعہ ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ اس بستی میں نہ آئیں، وہ کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن وہ بھی نہ مانے۔ حضرت لوط نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ زمین پر سب سے زیادہ بدبخت ہیں اور سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات آپ نے کم سے کم 4 مرتبہ دہرائی، لیکن فرشتے پھر بھی نہ مانے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام کھل کر ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں تب تک ان پر عذاب نہ لایا جائے اور نہ ہی ان کو تباہ کیا جائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے دوپہر کے وقت آئے تھے۔ ان فرشتوں کی ملاقات نہر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو پانی بھر رہی تھی۔ اس سے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے والد سے پوچھتی ہوں۔ اس کو بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں قوم کے لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تو وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں نے پہلے اتنے خوبصورت نوجوان کبھی نہیں دیکھے، وہ رہنے کا ٹھکانہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر گھر چلے گئے اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام تو بہت پریشان تھے، لیکن ان کی بیوی ان کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلی اور لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس سے پہلے اتنے حسین میں نے نہیں دیکھے۔ اب یہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں۔ ان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کرو اور اپنی غرض پوری کرو۔ کیا تم مردوں کے نزدیک بدفعلی کے لیے جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے خاص تمہارے لیے بنائی ہیں، حالانکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو؟ حضرت لوط نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اللہ سے ڈرایا اور کہا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، تم سب کی نیت خراب ہے، تم لوگ غلط کام کرتے ہو، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بھلائی کے راستے پہ ہو، تم سب کافر ہو۔ اب فرشتے تو پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام سے یہ سننا چاہتے تھے کیونکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی گواہی لینا چاہتے تھے، حالانکہ وہ پہلے ہی اس قوم کی حرکتوں سے آگاہ تھے۔ اب وہ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم جانتے ہو قوم کی بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمیں کس بات کی خواہش ہے، تم جانتے ہو ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اتنے بھی شرمندہ نہیں ہوتے تھے کہ ہم پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں اور پیغمبر سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اب حضرت لوط نے ان سے کہا اے کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہوتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میرے پاس بھی کچھ لوگ ہوتے جو میں تمہارا مقابلہ کر کے تم لوگوں کو ذلیل کرتا۔ یہ لوگ پھر بھی اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے معاملے میں دخل نہ دو۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ ان کو بالکل شرم نہیں آتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے جیسے ان کو ڈرا رہے تھے وہ ویسے ویسے ان مہمانوں کو حاصل کرنے اور ان کو چاہنے میں مصروف تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اسی رات سے اگلے دن وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لوط اپنی قوم کو اندر داخل ہونے سے منع کر رہے تھے اور روک رہے تھے۔ دروازہ بند تھا اور اسے کھول کر اندر جانا چاہتے تھے۔ آپ نے نصیحت کی کہ ایسے نہ کرو، لیکن جب ان کو روکنا مشکل ہو گیا اور آپ تنگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی جس سے میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں،
یہ لوگ ہمیں اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اسی اثناء میں باہر تشریف لائے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پہ مارا، جس سے وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لے کر اپنے گھروں کی طرف گئے، لیکن پھر بھی اتنے بدبخت تھے کہ جاتے جاتے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں کل دیکھ لیں گے۔ اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کی قوم پہ صبح کے وقت عذاب آئے گا اور صبح قریب ہے، اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو رات کے پچھلے پہر میں لے کر نکل جائیں۔ آپ کی دونوں بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو نہ لے کر جائیں کیونکہ اس پر بھی عذاب آئے گا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چلی گئیں، بعد میں انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ نزدیکی پہاڑ پر چلے جائیں، لیکن آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا مشکل لگا، تو آپ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کسی نزدیکی شہر میں چلا جاؤں۔ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے وہاں پہنچنے کا انتظار کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس شہر پہنچ گئے تو صبح صادق کا وقت تھا، سورج طلوع ہوا اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب بھی شروع ہو گیا جو کبھی روکا نہیں جا سکتا تھا۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو بستی کو اوپر سے نیچے الٹا دیا گیا اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر برسائے گئے۔ اب تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کے ایک کنارے سے اس شہر کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا۔ یہ شہر 7 بستیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کے جانور، مکان اور زمینیں سب تباہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل نے ان سب کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے مرغوں کی اذان اور کتوں کا بھونکنا بھی سنا۔ پھر اس شہر کو کفار پر الٹا دیا گیا اور اوپر کی زمین نیچے ہو گئی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو زمین پر الٹایا گیا وہ شہر کے رئیس تھے۔ ان پر پتھر برسائے گئے جو ایسے ہی تھے جیسے موسلا دھار بارش ہو۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام درج تھا جو اس پر آ کر گرتا تھا اور اس کو ہلاک کر دیتا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل نے سب کچھ الٹا دیا، سب کچھ اوندا کر دیا، نچلا حصہ اوپر کر دیا اور ان پر سخت قسم کے پتھر برسائے گئے۔ ہر پتھر پر اسی کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، ہاں وہ اس شہر میں موجود تھا یا غائب تھا۔ اب اس عذاب میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثال دیتے ہیں کافروں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی کہ وہ ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر بھی ان دونوں نے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کی کوئی بھی مدد نہ کر سکا۔ ایک قول میں آتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی کا نام والہا تھا اور حضرت نوح کی بیوی کا نام غالگہ تھا۔ اب یہ بڑا سخت عذاب تھا کہ ایک بستی کو پہلے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور پھر اسی بستی کو آسمان سے زور سے زمین پر پھینک کر الٹا دیا گیا اور پھر انہی پر پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ پتھر بھی جو آگ سے بھرے ہوں۔ اور آگے آنے والوں کے لیے بھی یہ نصیحت کی کہ جو قوم لوط جیسا طریقہ اختیار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان سے دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس شخص کو بھی قوم لوط جیسا فعل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ لوطی کو بلند پہاڑ پر کھڑا کر کے نیچے دھکا دے دیا جائے اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے، جس طرح قوم لوط کو سزا ملی تھی اور ان پر عذاب آیا تھا۔ جس جگہ پر یہ قوم بستی تھی اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بستی میں اتنی حدت پیدا ہو گئی کہ نہ تو اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد کے علاقوں کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔
یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تھی جو اس قوم نے کی تھی اور اپنی خواہشات کو پوری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بستی اس راستے پر ہے جہاں پر لوگ چلتے ہیں، یعنی وہ ایسا راستہ ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرمایا کہ تم جب بھی وہاں سے گزرتے ہو صبح اور شام کو پھر بھی غور نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کی نشانی ہے، اور یہ بھی نشانی کہ ہم نے وہاں سے سب لوگوں کو نکال دیا، بس ایک اہل ایمان تھا۔ ان سب کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی خواہشات کو روکتے ہیں اور ہر اس کام سے دور رہتے ہیں جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جب اس بستی کو دیکھتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ان کے کسی گناہ کی سزا ان کو بھی قوم لوط کی طرح نہ مل جائے۔ اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ہاں وہ جزوی ہو یا کلی، مطلب تھوڑی اختیار کی یا پوری اختیار کی، وہ اسی قوم میں شمار ہوگا اور آخرت میں ویسا ہی عذاب پائے گا۔ ایک عقل مند شخص وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے گھبرائے، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرے جو ان کے لیے حلال ہیں، اور قوم لوط جیسی بدفعلیوں سے بچے اور اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے جیسے پہلی قومیں اللہ کی گرفت میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔